بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے اردو کی بک سٹارٹ کی تھی 6 کلاس کی اور لاسٹ لیکچر تک ہم نے اس کے جو سے فرسٹ 13 لیسن ہیں بادل کا گرد یہاں تک کمپلیٹ سالو کر لیا تھا۔ ان ویڈیوز کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اب ہم اس کا لیسن نمبر جو 14 ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ حافظان صحت۔ حافظان صحت کا میننگ ہے صحت کی حفاظت۔ سب سے پہلے ہم اس کی جو سے یہ الفاظ ہیں یہ ریڈ کر لیتے ہیں۔ پہلا الفاظ ہے مخصوص، اس کے معنی ہے خاص۔ اس سے نیکسٹ الفاظ ہے اجاگر، اس کے میننگ آئیں گے نمایاں۔ نیکسٹ ہے اقدامات، اس کے میننگ آئیں گے۔ اگلا ہے مجموعہ، اس کے معنی ہے ذخیرہ۔ نیکسٹ ہے ناگوار، اس کے معنی ہے نامناسب یا برا۔ اور لاسٹ الفاظ ہے صحت، اس کا معنی آئے گا تندرست۔ یہ تھے اس کے الفاظ۔ اب آگے ہے اس سبق کا خلاصہ۔ اس سبق کے خلاصے میں آئے گا ثنا کے اسکول میں ہر ماہ ایک دن یوم صفائی منایا جاتا ہے۔ آج بھی ایسا ہی دن تھا۔ اس دن ڈاکٹر صاحبہ جماعت میں آئے اور بچیوں کو حافظان صحت کے بارے میں معلومات دی۔ حافظان صحت سے مراد ایسے طریقے ہیں جو صحت کو برقرار رکھنے اور بیماریوں کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسلام بھی ہمیں صفائی کی تلقین کرتا ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ نے بچوں کو بتایا کہ جسمانی صفائی کا مطلب ہے بدن کا صاف ہونا۔ انہوں نے بتایا کہ روزانہ صبح اور شام دانت صاف کرنے سے منہ میں بدبو پیدا نہیں ہوتی، معدہ بھی ٹھیک رہتا ہے۔ ہمیں صاف ستھرے کپڑے پہننے چاہیے۔ اپنے کمرے، گھر اور سکول کی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ باورچی خانہ صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ ہر گھر میں کوڑے دان ہونا چاہیے۔ حافظان صحت کا ایک اہم اصول یہ بھی ہے کہ گھر کے بنے ہوئے صاف ستھرے کھانے کھائیں۔ باہر کے کھانے صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ کھانا تیار کرتے ہوئے غذا کو بہت زیادہ پکانا بھی نہیں چاہیے، اس سے غذائی اجزاء ضائع ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ہر قسم کی دالیں، سبزیاں اور گوشت کھانا چاہیے۔ تازہ اور خشک پھل بھی ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہیں۔ سب لڑکیوں نے ڈاکٹر صاحبہ سے ان تمام امور پر عمل کرنے کا وعدہ کیا جو حافظان صحت کے لیے ضروری ہے۔ یہ تھا اس سبق کا خلاصہ۔ اب آگے ہے اس کے مشکل الفاظ کے معنی۔ ہم نے سبق کی ریڈنگ نہیں کی، لیکن اس کی ریڈنگ میں جو سے مشکل الفاظ استعمال ہوتے ہیں ہم ان کے معنی کر لیتے ہیں۔ پہلا الفاظ ہے مخصوص، اس کے میننگ آئیں گے خاص۔ اگلا ہے اقدامات، اس کے معنی آئیں گے قدم اٹھانا۔ نیکسٹ ہے جائزہ، اس کے معنی ہے معائنہ۔ اگلا الفاظ ہے حافظان صحت، جو کہ سبق کا ٹائٹل ہے، اس کا معنی ہے صحت کی حفاظت۔ نیکسٹ الفاظ ہے عمدہ، اس کے معنی ہے اچھا۔ نیکسٹ ہے میل کچیل، اس کے میننگ آئیں گے گندگی۔ نیکسٹ الفاظ آئے گا تاکید کرنا، اصرار کرنا۔ اس سے نیکسٹ ہے اشد، اس کے معنی ہے بہت زیادہ ضروری۔ نیکسٹ الفاظ ہے اجزاء، اس کے معنی ہے جز کی جمع۔ نیکسٹ الفاظ آئے گا متوازن غذا، اس کے معنی ہے اچھی غذا۔ اگلا الفاظ ہے گراؤنڈ، اس کے معنی ہے میدان۔ صحت، تندرستی۔ اگلا ہے اجاگر کرنا، نمایاں کرنا۔ یونیفارم، اس کے معنی ہے وردی۔ نیکسٹ ہے مابین، جس کے میننگ آئیں گے درمیان۔ غلاظت، گندگی۔ نیکسٹ الفاظ ہے تراشنا، اس کے معنی ہے کاٹنا۔ نیکسٹ الفاظ ہے ناگوار، اس کے معنی ہے ناپسند یا نامناسب۔ اس سے نیکسٹ ہے غیر معیاری، اس کا میننگ ہے کم درجے کی۔ نیکسٹ الفاظ ہے میوہ جات، اس کے معنی ہے خشک پھل۔ اور لاسٹ الفاظ ہے منتقل ہونا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ یہ تھے اس کے الفاظ معنی۔ اب آگے ہے اس سبق کی مشق۔ اس کی مشق کا پہلا سوال ہے سوالات کے مختصر جواب دیں۔ سوال ہے صفائی کیوں ضروری ہے؟ اس کا جواب آئے گا صحت مند رہنے کے لیے صفائی ضروری ہے۔ اگلا سوال ہے حافظان صحت کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب آئے گا حافظان صحت کے تحفظ کے لیے انجام دیے جانے والے مختلف طریقوں کا مجموعہ ہے، یعنی کہ صحت کی حفاظت کے لیے جو طریقے استعمال کیے جاتے ہیں ان کو حافظان صحت کہتے ہیں۔ اس سے نیکسٹ ہے جسمانی صفائی میں کیا کیا شامل ہے؟ اس کا جواب آئے گا جسمانی صفائی میں بدن کا مکمل طور پر صاف ہونا شامل ہے۔ اگلا سوال ہے رسول پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفائی کے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ اس کا جواب آئے گا رسول پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اس سے اگلا سوال ہے جراثیم ہمارے لیے کیوں نقصان دہ ہیں؟ اس کا جواب آئے گا جراثیم ہمارے لیے اس لیے نقصان دہ ہیں کیونکہ یہ ہمیں بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اگلا سوال ہے دانتوں کی صفائی کیوں ضروری ہے؟ اس کا جواب آئے گا صحت مند رہنے کے لیے دانتوں کی صفائی ضروری ہے۔
دانتوں کی خرابی کے باعث نہ صرف منہ مسورے اور گلا متاثر ہوتے ہیں بلکہ معدے پر بھی اثر پڑتا ہے۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اس سے نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 2۔ درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کے معنی واضح ہو جائیں، کہ یہ جو الفاظ ہیں ان کے جملے بنانے ہیں کہ ان الفاظ کے معنی سمجھ میں آ جائیں۔ پہلا الفاظ ہے مخصوص۔ اس کا جملہ ہے یہ جگہ نماز کے لیے مخصوص ہے، یعنی کہ یہ جگہ نماز کے لیے خاص ہے۔ اگلا الفاظ ہے جائزہ۔ اس کا جملہ آئے گا احمد نے ماحول کا جائزہ لیا۔ اگلا الفاظ ہے معلومات۔ اس کا جملہ آئے گا مجھے تاریخی عمارتوں کے متعلق معلومات جمع کرنے کا شوق ہے۔ اگلا الفاظ ہے تحفظ۔ اس کا جملہ آئے گا حکومت ہمیں جانی اور مالی تحفظ فراہم کرتی ہے۔ نیکسٹ الفاظ ہے غذا۔ اس کا جملہ ہے اچھی غذا صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ تھا کویسچن نمبر 2۔ اب آگے ہے کویسچن نمبر 3۔ سبق کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ الف بال ہے ثنا کے اسکول میں ایک دن مخصوص تھا، غیر ادبی سرگرمیوں کے لیے، کھیلوں کے لیے، صفائی کے لیے یا علاج کے لیے۔ اس کا جواب آئے گا صفائی کے لیے۔ بے والا ہے لڑکیوں کے ساتھ جماعت میں آئیں، ہیڈ مسٹر صاحبہ، ڈاکٹر صاحبہ، پی ٹی صاحبہ یا استانی صاحبہ۔ اس کا جواب ہے ڈاکٹر صاحبہ۔ جیم والا ہے پاکیزگی حصہ ہے ایمان کا، زندگی کا، مسلمان کا، پاکستان کا۔ اس کا جواب ہے ایمان کا۔ دال والا ہے کتنی مرتبہ برش کرنی ضروری ہے، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ یا 5 مرتبہ۔ اس کا جواب ہے 2 مرتبہ۔ اس سے نیکسٹ ہے ہمارے لیے فائدہ مند ہے بازاری اشیاء، گھر کی بنی اشیاء، کچی پکی اشیاء یا کھٹی اشیاء۔ اس کا جواب آئے گا گھر کی بنی اشیاء۔ یہ تھا کویسچن نمبر 3۔ اب آگے ہے کویسچن نمبر 4۔ اخبارات یا انٹرنیٹ کی مدد سے صحت و صفائی کے بارے میں مضامین کا مطالعہ کریں۔ کہ صحت و صفائی کے بارے میں مضامین جو ہے وہ اخبارات یا انٹرنیٹ کی مدد سے لکھنا ہے۔ تو صحت اور صفائی کے بارے میں مضمون کی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے، اس ویڈیو کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ آپ صحت اور صفائی کے بارے میں جو سا مضمون ہے وہ وہاں سے دیکھ کے لکھ سکتے ہیں۔ اب اس سے نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 5۔ اعراب، زیر، زبر، پیش اور شد کے بدلنے سے الفاظ کے معنی بھی بدل جاتے ہیں۔ کہ زبر، زیر، پیش، شد کی مدد سے سارے الفاظ کی جو سے میننگ ہے وہ بدل جاتے ہیں۔ درج ذیل الفاظ کے معنی استاد یا استانی سے پوچھ کر یا لغت سے دیکھ کر لکھیں۔ کہ یہ جو سے الفاظ لکھے ہوئے ہیں صرف زبر، زیر، پیش یا شد کا فرق ہے، کہہ رہے ان کے معنی جو سے وہ بدل گئے ہیں تو وہ یہاں پہ لکھے۔ جیسا کہ انہوں نے ایک مثال دی ہوئی ہے، یہ ہے شیر ایک جانور اور شیر دودھ۔ یہ جو سے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ زیر لگانے سے پورا معنی جو ہے وہ بدل گیا ہے۔ اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں پہ زیر لگانے سے پورا معنی جو ہے وہ بدل گیا ہے، تو یہاں بھی جو سی چینجنگ ہوئی ہے اس لحاظ سے ہم نے ان کے لکھنے ہیں میننگ۔ یہ ہے 19۔ اس کا معنی ہے عدد کا نمبر، یعنی کہ 18، 19، 20 یہ ان میں سے ایک عدد ہے۔ اب آگے ہے دل، یہ ہے جسمانی عضو۔ علم، یہ آئے گا آگاہی۔ اس سے نیکسٹ ہے عالم، یہاں پہ آئے گا علم والا۔ سحر، یہاں پہ آئے گا صبح۔ اب یہاں پہ جو چینجنگ ہوئی ہے، یہاں پہ پیش تھا، یہاں پہ زبر آ گیا ہے یعنی کہ انیس، تو یہ آئے گا غم خوار۔ اب آگے ہے دل، یہ تھا دل اور یہ ہے دل، اس کا میننگ آئے گا گروہ۔ علم، یہ تھا علم، یہ پر یہاں پہ زبر آ گئی ہے تو علم، یہاں پہ اس کا میننگ آئے گا جھنڈا۔ یہ تھا عالم، پر یہاں پہ ہے عالم، تو یہاں آئے گا دنیا۔ سحر، پر یہاں پہ زیر آ گئی ہے تو سحر، اس کا میننگ آئے گا جادو۔ یہ تھا کویسچن نمبر 5۔ اب آگے ہے کویسچن نمبر 6۔ مندرجہ بالا تصور اور مثالوں کی روشنی میں فعل لازم اور فعل متعدی کے 5 جملے بنائیں۔ تو ہم پہلے فعل لازم اور فعل متعدی جو ہے یہ پڑھ لیتے ہیں، پھر 5 جملے بنائیں گے۔ فعل لازم جو ہے، فعل لازم سے مراد وہ فعل ہے جس کو صرف فاعل کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ ایسا جملہ جس کو صرف فاعل کی ضرورت ہو وہ فعل لازم کہلاتا ہے۔ جیسے کہ سعد آیا، احمد اٹھا، سمپل بات یہ جس میں صرف فاعل آئے اس کو فعل لازم۔ اور فعل متعدی وہ فعل جو فاعل کے علاوہ مفعول کو بھی چاہے، فعل لازم کہلاتا ہے۔ اس میں فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول بھی آ جائے تو فعل متعدی۔ سادہ الفاظ میں کہوں تو جس میں فاعل آ جائے وہ فعل لازم، اور جس میں فاعل کے ساتھ مفعول بھی آئے تو فعل متعدی۔ سعد نے کھانا کھایا، اب اس میں جو سا سعد ہے وہ ہے فاعل، لیکن جو سا کھانا ہے وہ ہے مفعول، تو یہ فعل متعدی ہے۔ اب ہم اس کے 5 جملے بناتے ہیں۔ یہاں پہ فعل لازم کے 5 جملے یہ میں نے لکھے ہوئے ہیں، جو کہ ہے شیر آیا، چڑیا اڑی، کوا بولا، منا سو گیا اور فرزانہ ہنسی۔ اب یہ تھے فعل لازم کے جملے۔
اب یہاں پہ 5 لکھتے ہیں فعل متعدی کے جملے. اب یہاں پہ آئے گا شیر نے ہرن کو کھایا. اب دیکھیں یہاں پہ مفعول نہیں تھا تو وہ فعل لازم ہے. یہاں پہ مفعول بھی آ گیا ہے جس کی وجہ سے یہ فعل متعدی ہے. آگے ہے چڑیا دانہ چگنے باغ میں گئی. اس سے نیکسٹ ہے کوا درخت پر بیٹھ گیا. نیکسٹ آئے گا منا لوڑی سنتے سنتے سو گیا. اور لاسٹ ہے فرزانہ کہانی پڑھ کر ہنسی. یہ تھا آنسر کویسچن نمبر 6 کا. اب آگے ہے کویسچن نمبر 7. مندرجہ ذیل عبارت کو پڑھیے اور متعلقہ سوالات کے جواب دیں. اس کو کہتے ہیں تفہیم کہ ایک جو سے پیراگراف دیا ہوا ہے اس کو غور سے پڑھتے ہیں، پھر جو سوال دیے ہوتے ہیں ان کے جواب اسی پیراگراف میں ڈھونڈ کے لکھتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم یہ جو سے پیراگراف ہے یہ پڑھ لیتے ہیں. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے. آپ کے والد کا نام پونجا جنا تھا. ہم نے یہ پیراگراف غور سے پڑھنا ہے کیونکہ ان سوالوں کے جواب بھی اسی میں ہیں. وہ ایک کاروباری آدمی تھے. قائد اعظم نے میٹرک کا امتحان کراچی سے پاس کیا اور پھر بیرسٹر بننے کے لیے انگلستان چلے گئے. وطن واپسی پر آپ نے بطور وکیل کام کرنا شروع کر دیا. آپ کو سیاست سے بھی دلچسپی تھی. آپ نے سیاست میں حصہ لیا اور جلد ہی چوٹی کے سیاستدان بن گئے. آپ نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کی اور 1947 میں پاکستان حاصل کر لیا. یہ پیراگراف کی ہم نے ریڈنگ کر لی ہے. اب اس کے سوالوں کے جواب ڈھونڈتے ہیں. پہلا ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو اس کا جواب ہم کرتے ہیں. یہ سوال ہے، اس کا جواب آئے گا قائد اعظم 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے. پہلی لائن میں تھا 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے. اب دوسرا ہے قائد اعظم نے میٹرک کا امتحان کہاں سے پاس کیا؟ تو یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے انہوں نے میٹرک کا امتحان کراچی سے پاس کیا، تو وہ ہم لکھ دیتے ہیں قائد اعظم نے میٹرک کا امتحان کراچی سے پاس کیا. اس سے اگلا سوال ہے قائد اعظم پیشے کے لحاظ سے کیا تھے؟ تو یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے انہوں نے وکیل کا کام شروع کیا تھا، تو یہاں پہ لکھ دیتے تھے قائد اعظم پیشے کے لحاظ سے وکیل تھے. قائد اعظم کیسے سیاستدان تھے؟ تو یہ لکھا ہوا ہے چوٹی کے سیاستدان تھے. قائد اعظم چوٹی کے سیاستدان تھے. اس سے نیکسٹ ہے پاکستان کب قائم ہوا؟ یہ لکھا ہوا ہے کب قائم ہوا تھا. پاکستان 1947 کو قائم ہوا. اب اس عبارت کا موضوع عنوان تجویز کریں. تو اس کا جواب آئے گا اس عبارت کا موضوع عنوان ہے قائد اعظم اور پاکستان. یہ تھا کویسچن نمبر 7. اب آگے ہے کویسچن نمبر 8. مندرجہ ذیل الفاظ کی جمع الجمع بنائیں. جمع الجمع کیا ہے؟ عربی میں بعض ایسے الفاظ بھی ہوتے ہیں کہ جن کو 1 سے 2 ہونے پر واو سے جمع بنایا جاتا ہے جسے تثنیہ کہتے ہیں، اور پھر 2 سے زیادہ ہونے پر مزید جمع بنا لیا جاتا ہے. جمع کی ایسی صورت کو جمع الجمع کہتے ہیں. واحد ہے خبر، اس کی جمع الجمع آئے گا اخبارات. اب اگر غور کرے خبر اس کی جمع آئے گی اخبار اور جمع الجمع اخبارات. رکن اراکین، وجہ وجوہات، فیض فیوزات. نادر اس کی جمع الجمع آئے گا نوادرات. جوہر اس کا آئے گا جواہرات. فتح اس کی جمع الجمع فتوحات. یہ تھا کویسچن نمبر 8. اب آگے ہے کویسچن نمبر 9. دوست کے نام خط لکھے جس میں اسے اپنی سالگرہ میں شمولیت کی دعوت دیں اور آنے کی تاکید کریں. اس کا جواب آئے گا گجرانوالا 25 دسمبر 2000 جو بھی 22 23 24. پیارے دوست روحان، السلام علیکم. امید ہے تم خیریت سے ہوں گے. 1 جنوری کو میری سالگرہ کی تقریب شام 5 بجے منائی جا رہی ہے. اس میں تمہاری شرکت میری عزت افزائی کا باعث ہوگی. امید ہے تم مجھے مایوس نہیں کرو گے، اور ہاں میرے لیے تحفے میں ایک چاکلیٹ لے کر آنا. تمہیں پتہ ہے کہ مجھے چاکلیٹ پسند ہے. میں تمہارا سالگرہ پر انتظار کروں گا. ذرا پہلے آ جانا، میرے ساتھ مل کر غباروں میں ہوا بڑھنا. پورا گھر سجائیں گے، بڑا مزہ آئے گا. اپنے گھر والوں کی خدمت میں میرا سلام کہہ دینا. یہاں تک ہم نے پڑھ لی ہے. اب اس سے آگے ہے وعلیکم السلام یعنی کہ سلام کا جواب دینا. تمہارا دوست الف بے جیم یا جو بھی آپ کا دوست ہے، علی احمد فراز جو بھی ہے وہ نام لکھ دیں گے. یہ تھا کویسچن نمبر 9. اب آگے ہے کویسچن نمبر 10. آغاز، نفس مضمون اور اختتامیہ کو مد نظر رکھتے ہوئے صحت و صفائی کے موضوع پر اپنے خیالات، مشاہدات اور معلومات کی روشنی میں کم از کم 200 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھیں. یعنی کہ صحت و صفائی کے موضوع پر مضمون لکھنا ہے. ایک مضمون میں صحت و صفائی کا یہاں پہ لکھ دوں گا. ایک مضمون اس سے مختلف ہے، اس کی میں نے ویڈیو بنا دی ہوئی ہے. اس ویڈیو کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا. وہ مختلف ہے. اگر آپ یہ مضمون کرنا چاہیں صحت و صفائی کا تو یہ والا کر لیں، اگر وہ والا کرنا چاہیں تو وہ والا کر لیں.
اچھی صحت زندگی کی خوشیوں کی ضامن ہے اور اچھی صحت کا حصول صاف ستھرے رہنے میں ہے۔ قرآن پاک میں اپنے کپڑوں کو صاف رکھنے اور ہر قسم کی غلاظت اور گندگی سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ترجمہ ہے پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ صحت کو برقرار رکھنے کے لیے جسمانی صفائی، ماحول اور گھر کی صفائی ضروری ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء کا صاف ستھرا ہونا بھی ضروری ہے۔ بازاری کھانے عموماً کسی اور غیر معیاری اشیاء سے تیار کی جاتے ہیں۔ باہر کا کھانا کھانے والے تمام تر لوگ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان کا پیٹ اکثر خراب رہتا ہے۔ اچھی صحت کے حصول کے لیے ہر طرح کا اناج، پھل، سبزیاں، گوشت اور خشک میوہ جات کھانے چاہیے۔ گھر کے پکے ہوئے کھانے صاف ستھرے ہوتے ہیں۔ گرد آلود، میلے کچیلے کپڑے، گندے دانت انسان کی شخصیت کو خراب تاثر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا دوست بننا کوئی پسند نہیں کرتا۔ روزانہ دانت صاف نہ کیے جائیں تو منہ سے ناگوار بو آتی ہے۔ اس کی وجہ سے کوئی ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتا۔ بڑے ہوئے ناخنوں میں میل کچیل بڑھ جاتی ہے جو کھانے کے ساتھ ہمارے پیٹ میں چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ سمجھدار لوگ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں اور ناخن تراش کر رکھتے ہیں۔ ہمیں اپنے گھر اور محلہ بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ گھر میں روزانہ جھاڑو لگانی چاہیے۔ غسل خانے جراثیم کش ادویات سے دھونے چاہیے۔ کوڑا کوڑے دان میں ڈالنا چاہیے۔ خاک روب کو روزانہ آنے کا پابند کرنا چاہیے۔ کوڑا ڈھکن والے کوڑے دان میں ڈالنا چاہیے تاکہ مکھیاں اور مچھر پیدا نہ ہو۔ گھر کو مکڑی کے جالوں سے پاک رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد جگہ یعنی کہ بہت سی جگہوں میں صفائی اور پاکیزگی کا حکم دیا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں جسم کے ساتھ ساتھ لباس، جگہ اور ماحول کو پاکیزہ رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ یہ ہے اس کا آنسر کہ ہم نے مضمون لکھنا تھا صحت و صفائی کے بارے میں، اور یہاں پہ جو سا چیپٹر نمبر 14 ہے کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں چیپٹر نمبر 15 سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔